السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد کاشف شاہ ہے اور میرا تعلق ضلع بنوں سے ہے۔ میں تقریباً 3 عرصے سے ڈیری فارمنگ اور ایگریکلچر فارمنگ پر کام کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ مختلف موضوع پر بات کریں گے اور مختلف جو عوامل ہے ایگریکلچر اور یعنی ڈیری فارمنگ کے بارے میں اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ معلومات شیئر۔ آج ہم آتے ہیں کیونکہ آج کل سیزن چل رہا ہے یعنی چاول کی کاشت کا، تو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ دان کی کاشت جو ہے اس کی کاشتکاری جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک جو اس خطے میں چلی آ رہی ہے، یعنی بیج بو کر پنیری لگانا، پھر جب پنیری ہم ٹرانسفر کرتے ہیں زمینوں میں، ایک وہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے DRS یعنی ڈائریکٹ رائس سیڈلنگ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پنیری کے لیے بیج لگاتے ہیں، تو جب پنیری تیار ہوتی ہے پھر اس کو زمین میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے ڈائریکٹ سیڈلنگ، کچھ لوگ اس کو یعنی زمین میں ڈائریکٹ چٹا کرتے ہیں۔ اور جو ایڈوانس اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے جو مشینی آلات ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح آج ہم نے تجرباتی بنیاد پر ڈائریکٹ سیڈلنگ کا ایک آغاز کیا ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے اور ٹیسٹ کریں گے کہ ڈائریکٹ سیڈلنگ اور یہ جو دوسرا ہے پنیری لگانا، اس پر کتنا خرچہ آتا ہے اور ڈائریکٹ سیڈلنگ پر کتنا آتا ہے، اس میں کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اور اس میں ڈائریکٹ سیڈلنگ جو ہے اس میں لیبر کاسٹ کی تو بالکل وہ بہت زیادہ کم ہوتی بنسبت سے، یعنی جو ہم پنیری لگاتے ہیں مزدوروں سے، اس میں جو کاسٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ آتا۔ دوسرا جو خرچہ ہوتا ہے پنیری لگانے میں، پانی کا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، کیونکہ آپ پنیری لگاتے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ کو پانی لگانا پڑے گا، تقریباً 4-5 بار تو آپ کو پانی اس میں لگانی ہوتی۔ پھر جب آپ اس کو زمین میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جب وہ سرے سے نئی جڑیں بنائیں گے نا، تو اس میں بھی وہ پانی کو زیادہ کنزمپشن کرے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ سیڈلنگ پر پانی کا کتنا خرچہ ہے۔ ڈائریکٹ سیڈلنگ کا پانی کا خرچہ یہ آتا ہے کہ اس کی جڑیں اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں سے وہ پہلے لگتا ہے، اب اس کو ٹرانسفر نہیں کرتے، تو وہ تھوڑی اگر اس کو پانی کا اسٹریچ بھی دیا جائے تو وہ برداشت کر لیتی ہے۔ اب ہم نے ایک کیا ہے کہ ہم اس کو مشین پر لگائیں گے DRS یعنی ڈائریکٹ سیڈلنگ، پھر اس پر ہم اسپرے کریں گے ہربیسائڈ کی، کیونکہ ڈائریکٹ سیڈلنگ میں یہ مسئلہ جو ہے، یہ چیلنجز، یہ بہت اہم چیلنجز ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو چٹا کرتے ہیں تو رائس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے گھاس بھی اس کے ساتھ نکلتی، تو اس کے لیے ہم ہربیسائڈ استعمال کرتے ہیں پینڈی میتھلین۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ پری ایمرجنٹ جو پینڈی میتھلین ہے وہ کام کرتی ہے کہ نہیں۔ اب ہم یہ انشاءاللہ کریں گے، پھر کچھ دنوں بعد ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے کہ ڈائریکٹ سیڈلنگ کی جو جرمینیشن ہے وہ کتنے عرصے میں ہوئی ہے اور اس کی جرمینیشن کتنی % ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ شکریہ۔